رابطہ کمیٹی کے حوالے سے جو اجلاس ہے اس میں اس وقت صدر ڈاکٹر عارف الوی اظہار خیال کر رہے ہیں. پارلیمنٹری سیکرٹری آف ایجوکیشن ساجد صاحب، سیکرٹری، بہت سارے میں نے نام لکھے. میں اتنا خوش ہوا یہاں پر آ کر. سعدیہ امبرین صاحبہ، یہ ایک میرا زندگی بھر کا پیشن تھا. یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہو، مگر میرے 2-4 پیشن ہیں اور ہر مرتبہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا. مگر ایک پیشن تھا کمیونیکیشن کا، کہ الفاظ کچھ اس طرح سے کہے جائیں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. اچھا، یہ پیشن اب تک چل رہا ہے اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر بڑی کسر ہے کہ میں کہتا کچھ ہوں، لوگ سمجھتے کچھ ہیں. کوئی رشتہ دار غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھا، نہیں ہاتھ ملایا تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہے. تو ابھی تک میں اس کو ٹوٹلی اوور کم نہیں کر سکا ہوں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہو اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ سمجھیں. اچھا، یہی تعلق پھر ٹیچرز کا بھی ہے، وہ اسی چیز سے. یہ سائنس بڑے پیمانے پر تو لنگوسٹکس کہلاتی ہے، مگر یہ کہ ہر لیول پر بچے سمجھ سکیں میری بات کو اور ان میں غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں. آپ بھی بچوں والے ہوں گے بہت سارے، تو آپس میں بچوں کے اندر بھی ایک بچے سے کچھ بات کی دوسرے کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. تو جو اصل آرٹ انسانوں کا ہے، میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ کمیونیکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے، ورنہ تو میں اور آپ بلینک ہیں. میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. اور دنیا میں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ویژولی دیکھ رہا ہو تو 70% از دا باڈی لینگویج ان اینی ایکسپریشن، 30% صرف وہ ہے جو الفاظ کا چناؤ آپ نے کیا، اور الفاظ بھی بڑے محدود ہیں. بہر صورت یہ پیشن میرا اتنا پرانا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے یونیورسٹی آف میشیگن میں 75 میں ایک ایجوکیشن کا کورس دیا تھا جو مجھے لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کورس کے اندر میں نے سوال لکھنا، سوال کرنا، اور یہ کہ وہ گیپ بٹوین واٹ ہیز بین آسکڈ اینڈ واٹ دا اسٹوڈنٹس ڈیلیور، وہ گیپ کے اندر اگر کنفیوژن سوال کے اندر ہے تو یو آر ڈوئنگ اے ڈس سروس بیکاز یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا اسٹوڈنٹس کیپیبلٹی. وہ کنفیوز الفاظ میں ہی کنفیوز ہو گیا. تو دیٹس دا پرابلم ود دا ٹیچر، ناٹ ود دا اسٹوڈنٹ. تو یہ مسلسل چلتا رہا. مگر یہ کہ میں 2005 میں مجھے یاد ہے کہ میں گیا چائنا، اور چائنا میں اس وقت شاید ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کا صدر تھا. تو وہاں پر میں نے جو تقریر کی میں نے یہ کہا کہ جو کمیونیکیشن آف نالج ہے وہ آج کل ٹیکسٹ بک سے زمانہ آگے نکل چکا ہے، اور اگر تھرڈ ورلڈ میں آپ پروگریس چاہتے ہیں تو کاپی رائٹ نالج کے ساتھ جب تک ہٹائیں گے نہیں اور کمیونیکیٹ نہیں کریں گے ریئل ٹائم میں، نہیں ہوگی. باقی جتنی تقریریں وہ کرتے رہے. آئی گیو اے گڈ ایگزامپل کہ یونیورسٹی آف میشیگن میں جہاں میں نے پہلا ماسٹرز کیا تھا 1975 میں اسکول آف ڈینٹسٹری میں، تو میں نے ان سے کہا کہ دا اسکول آف ڈینٹسٹری آف یونیورسٹی آف میشیگن 75 اس کے مقابلے کا پاکستان میں 30-35 سال بعد بھی کوئی اسکول نہیں ہے. اور اسی زمانے میں اپراکسیمیٹلی ان دیٹ ٹائم یہ خان اکیڈمی والا معاملہ شروع ہوا جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں. تو میرا بیٹا ہے اواب، وہ ایک ٹیڈ ٹاک ہی واز اسپیکنگ آن اے ٹیڈ اوکیزن ان کیلیفورنیا. تو میں نے اس سے خاص طور پر ریکویسٹ کی کہ اس سے ضرور ملو، بیکاز اس نے جس خوبصورت انداز سے، اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کے بھتیجے بھانجے، دس جینٹلمین سلمان خان واز ان باسٹن، اور اس کے بھانجے اور بھانجی جو تھے وہ کیلیفورنیا میں تھے. تو اس نے سوچا یہ کہ میں ان کو تھوڑا سا ٹیچر کا کام کروں. تو اس نے کچھ ویڈیوز بنانے شروع کیے خود، اور جب ویڈیوز بنانے شروع کیے تو وہ بچوں نے آپس میں شیئر کرنا شروع کیے. اینڈ فرام دیٹ ہی ڈیولپڈ دس خان اکیڈمی وچ از ٹوٹلی فری پروجیکٹ، جس کو بل گیٹس فاؤنڈیشن نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اور اس کو دیکھتے دیکھتے بہت ساری چیزیں بنی ہیں دنیا کے اندر. اور میں بھی اتنا پیشنیٹلی ان چیزوں کو فالو کرتا رہا کہ میں نے اور سمینہ الوی نے اپنی ایک ہجرت کالونی کے اندر شاید 2013-14 کے اندر پیڈز دیے، آئی پیڈ ٹائپ کے سستے پیڈز دیے. ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس ہو ور جوائننگ ان کنڈر گارڈن، اور ایک کو روٹین میں رکھا. تو جنہوں نے کنڈر گارڈن میں پیڈ سے کام شروع کیا اس میں ٹیچرز کی فزیکل ضرورت کم تھی compared to those who were working on the routine textbook classroom philosophy, or ultimately they were 200% better, those who started with working with technology and explanation.
اچھا اب اس کو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے بھی لے جاؤں. آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا سیسمی اسٹریٹ. اچھا سیسمی اسٹریٹ اس طرح سے پروڈیوس ہوتا تھا کہ اس میں بڑے بھی انٹرسٹڈ رہتے تھے. میں بھی جب کھل جاتا تھا میں بھی بیٹھا اس کو دیکھتا رہتا تھا تھوڑی دیر تک. بٹ دیٹ واز اے ویری ٹیکنیکل پروگرام. اور میں ابھی یاد کر رہا تھا جیسے آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا تو آئی ہیڈ ٹو لک ایٹ سم پوائنٹس. یہ ایک میں نے کتاب اپنی جو 10 books آئی ریڈ ان 2019 اس کے اندر بھی اس کا نام ہے وچ از کالڈ دا ٹپنگ پوائنٹ بائی میلکم گلیڈویل. اس نے ٹپنگ پوائنٹ کے اندر اس بات کی گفتگو کی ہے کہ کب اچانک کوئی تبدیلی پہچانی جاتی ہے. اینڈ ہی لکڈ ایٹ سیسمی اسٹریٹ ایز ون آف دا پروگرامس جس کے ڈیولپمنٹ کے اندر جو آپ بات کر رہی تھیں کہ ری انفورسمنٹ جو کیا ان پٹ فرام دا کنزیومر اینڈ ادر ایریاز کتنی دیر بچے نے دیکھا انکلوڈنگ دا فیکٹ کہ اس کی نظریں کتنی دیر اس پروگرام پر رہیں کب ڈسٹریکٹ ہوا ہے. تو looking at scientifically looking at all those things to keep the interest of the child around is now a very scientific task. جو آپ لوگوں نے محسوس کیا نا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں جب پارٹی ہم بلڈ اپ کر رہے تھے تو آئی واز ویری ایگر کہ ہم اپنی پارٹی کو ایجوکیٹ کریں. تو 7 Habits of Highly Effective People was کیا نام اس کا میں نام اسٹیفن کوہن کا اسٹیفن کووی ہے. اس کے اوپر میں نے اپنے لیکچرز تیار کیے اور اپنی پارٹی میں دیتا رہا. اور اس سے ملتا جلتا ایک کتاب تھی جو میں نے پڑھی ٹیم اپروچ کہ ہائیلی پرفارمنگ ٹیمز کیسی ہوتی ہیں. تو آئی ایم ویری امپریسڈ بائی آل آف یو کہ دس از اے ویری ہائیلی پرفارمنگ ٹیم اینڈ دیٹس اے یونیک تھنگ دیٹس ناٹ اے ویری کامن تھنگ. ٹیمز بن جاتی ہیں مگر جو ہائی پرفارمنس والی ٹیم ہوتی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں. تو وہ ویری انٹرسٹنگ بک جو میں جس کے اوپر میں نے پھر لیکچرز تیار کیا. آئی ہیو ان فیکٹ اپنی کیبنٹ کے ممبران کے ساتھ وہ پوری لیکچر سیریز میں نے ایک دن واٹس ایپ پر بھی ڈالی تھی جب سنیا واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو وہ دا ٹیم اس میں سب سے اہم چیز جو پھر بنتی ہے وہ ہے پیشن. اچھا ایک ہے نالج اور ایک ہے پیشن. یہ پیشن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. پیشن ملٹیپلائی کرتا ہے اس چیز کو جو آپ کے پاس آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اور پیشن جو ہے وہ انکریج ہوتا ہے جب آپ کو کامیابی اچیومنٹ ہوتا جاتا ہے تو وہ ایک نشہ ہے جو اچیومنٹ کے ساتھ مکس ہوتا ہے. اینڈ دیٹ یو مسٹ بی فیلنگ رائٹ ناؤ کہ یہ کہ واٹ اے ٹریمینڈس تھنگ وی آر ڈوئنگ. یعنی آپ لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں ٹیچنگ کے اندر ایک فارمیٹ کے اعتبار سے. یہ ایک نیا انوکھا میدان آپ کو نظر آیا ہے نا جس کے اندر یو آر سرپرائز یور سیلف کہ ہاؤ مچ از پاسبل. اور میں شفقت صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایجوکیشن میں اتنا پیشنیٹ ہوں. میں اور سمینہ الوی ہم نے ایجوکیشن کے بہت سارے 52 اسکول تھے ہماری کانسٹیٹوئنسی میں اور انہوں نے پیسے بھی جمع کیے اور کروڑوں روپے ہم نے گورنمنٹ اسکولس کے اندر لگائے لوگوں سے لے کر اور وہاں ایجوکیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کی. تو وہ پیشن 2-3 چیزوں سے بنتا ہے. یا تو پیسوں سے بنتا ہے. اچھا وہ سیلری والا پیشن ہوتا ہے بغیر سیلری کے شاید کوئی کام مشکل سے کریں مگر اس کے ساتھ آپ اگر سینس آف اچیومنٹ ڈالیں کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں تو وہ ایک دنیا ہی الگ ہے. اور وہ دنیا جو ہے وہ آپ نے محسوس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس بین ویری امپریسو واٹ آئی ہیو سین ود یو. اور میں نے پھر اس بات کو لے کر 2005 سے خاص طور پر ٹیچنگ ایریاز میں چلا. آئی بیکیم این ایگزامینر ان کالج آف فزیشین سرجنز ان 1996. جو FCPS کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایگزامن کرنا. اینڈ دیٹ ٹو ہیز بین اے لرننگ ایکسپیرینس. جو کام آپ کرنے جاتے ہیں کہ ایویلویٹ کیسے کرو. یار 4 سال کی ٹریننگ کو تم 2 گھنٹے میں کیسے ایویلویٹ کرو گے. تو اٹس آلویز اے کویشچن مارک ہے نا. تو بعض دنیا کے بعض ملکوں نے تو یہ کیا کہ یار بس اتنا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کراس کر لے گا اپنے تھریشولڈ کو بس. وی آر ناٹ ایویلویٹنگ ہیئر کہ کسی کو 10 پوائنٹ دے رہے ہیں کسی 9 مارکس دے رہے ہیں کسی کو 8 دے رہے ہیں. بس جسٹ دا فیکٹ کہ وی آر میکنگ اے پرسن جن کو آپ اپنے کہتے ہیں کہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں ہے نا. اور اسی کے بیسس پر آپ پیچھے کریکولم بنانے جاتے ہیں. اسی کے بیسس پر آپ دوسری چیزیں بنانے جاتے ہیں کہ جب یہ بچہ نکلے گا تو لرننگ آبجیکٹیو کیا ہے. آپ کی فیلڈ کے اندر اثر نے بہت سارے سرویز کیے. تو شروع کے سرویز کے اندر میں بڑا انٹرسٹڈ تھا بٹ دیٹ واز فار کانکریٹ اینڈ دیوار واش رومز
हैं, और ये कि डेस्क है नहीं है. बट देन आई केप्ट ऑन क्रिटिसाइजिंग देम. एक तो स्टेटिस्टिकल इवेल्युएशन लोगों को आता नहीं है, और एसर एक्सप्लॉइटेड दैट ऑल्सो, कि उन्होंने देर आर थिंग्स विच आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड देर आर थिंग्स विच आर नॉट हैं. और अगर 1% की चेंज आई है 30,000 लोगों के अंदर, तो दैट मे बी सिग्निफिकेंट, मगर 1% की चेंज आई है 500 लोगों में, दैट मे जस्ट बी एन एरर है. तो मैं जब उनको क्रिटिसाइज करता था, तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से 2014 के अंदर या 15 के अंदर दे केम टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के एतबार से उन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की कि यार बच्चे तो 2 जमा 2 4 छठी में भी नहीं कर पा रहे हैं बाज़ जगहों पर. दैट वाज द इशू कि उस्ताद लगा हुआ है, बिल्डिंग लगी हुई है, किताबें मौजूद हैं, बट एक्चुअल जो पर्पस था कम्युनिकेशन और टीचिंग का कि वो बच्चों स्पंज की तरह उसको एब्जॉर्ब करें, तो वो अचीव नहीं हो रहा था. तो ये जो एजुकेशन है जिसके अंदर तालीम भी क्लाउड के अंदर मौजूद है, किताबें भी क्लाउड के अंदर मौजूद हैं, द एबिलिटी फॉर यू टू चेंज दैट लेक्चर 3 days लेटर वो भी आपके पास है, और टीचर बैकअप भी पता है. तो जो लोकल टीचर है इस वक्त तो माँ बाप ही है ना, वरना आमतौर पर टीचिंग थ्रू द क्लाउड एंड थ्रू द इंटरनेट के अंदर टीचर जो होता है, जो क्लासरूम में बैठा है वो दरवाजे खोलना सिखाता है, और बच्चे उसको फॉलो करते हैं. कहीं फंस जाएं तो वो टीचर गाइड करता है कि नहीं ये दीवार है, इसके साइड में एक दरवाज़ा है. तो वो इस वक्त तो माँ बाप हैं, और माँ बाप खुद भी बच्चों को जितना पढ़ाते थे या नहीं पढ़ाते थे, अब वो भी इनकरेज हो गए. तो वो भी आपके साथ एक टीम बन गए, फारिग भी हैं, वो आपके साथ एक टीम बन गए कि क्या किस अंदाज से आप इस बात को पहुंचाएंगे. मैं शुक्रिया अदा करता हूं फेडरल FDE, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, आपकी मिनिस्ट्री का जनाब सेक्रेटरी साहब का, वजिया अकरम साहिबा का, फिर AIOU को. उनको भी ये ख्याल हुआ होगा कि अचानक देयर इज अ वेरी पैशनेट थिंग टू डू, क्योंकि आप तो करते ही ये थे. AIOU was structured a long time ago only for this purpose कि ये टेलीविजन के थ्रू और आपके जो चैनल्स आते हैं, कभी कभी मैं उनको भी देखता था. क्या किस नाम से आते हैं? नहीं, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी. अच्छा, वो वर्चुअल है, वो आपकी नहीं है. PTV नेशनल. इनको हम इनके डेवलप करेंगे जी अब. हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा. मैं इसी में उस दिन मैं मिसाल दे रहा था, मगर आपको कोई वो बंदा याद भी नहीं होगा, शायद किसी को याद हो. I've been a very passionate follower on how to communicate. तो एडवर्ड डिबोनो एक नाम है जो लैटरल थिंकिंग का मुवज्जिद था, और वो पाकिस्तान भी आया, और मैं उसको देखकर जैसे अपने उस्तादों से हमेशा इम्प्रेस रहा. तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर पर ड्रॉ करके अपने कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट करता था, एंड इट वाज सो वेल कम्युनिकेटेड कि समझ में आ जाती थी जल्दी से चीज़ें. तो मैं अपने टीचर्स को हमेशा इम्प्रेस होता रहा हूँ. एक कमाल असगर कहलाते थे कमाल असगर फ्रॉम ईरान इन कैलिफोर्निया. तो वो जब पढ़ाते थे डेंटल मटेरियल्स, तो मुझे ऐसा लगता था जब वो क्लासरूम से निकलता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके पास अभी तो बहुत कुछ है बताने को, ये 1 घंटे में जा रहा है ना. तो समटाइम्स टीचर्स लीव दैट फीलिंग इन द स्टूडेंट्स कि देयर इज सो मच फन इन लर्निंग एंड एब्जॉर्प्शन. और ये आगा खान एकेडमी को मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया. क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है फ़िज़िक्स के साथ और मैथमेटिक्स के साथ, मगर क्योंकि मैंने बायोलॉजी लिया तो हायर मैथमेटिक्स उस ज़माने में मैट्रिक में कैलकुलस भी नहीं होता था. तो मैंने आगा खान एकेडमी से कैलकुलस सीखा. दिस इज़ ओनली 7-8 years ago. कैलकुलस सीखा. तो मैं जानता हूँ कि ये जो सिस्टम है इसके ज़रिए आप लोग जो हैं वो इसका एहतमाम कर सकते हैं कि अगर बच्चा कहीं रिकॉर्ड कर ले तो वो लेसन उसके लिए मौजूद है. टीचर्स को वो क्या कहते हैं, वो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. द ट्यूशन इज़ अवेलेबल ऑन द क्लाउड, द ट्यूशन इज़ अवेलेबल रिकॉर्डेड. एंड इफ़ यू गो टू आगा खान एकेडमी, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं सिर्फ उसको यूँ कोट कर रहा हूँ कि मैंने उसको खुद देखा. तो यू कुड स्टेप बैक. इफ आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस लेसन के पूरे नहीं हुए, यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, तो यू कैन स्टेप बैक इन अ लेसन एंड गो बैक एंड कम बैक. तो नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन देखी, तो कैलिफोर्निया के अंदर द सर्वे वाज कि बिकॉज द एबिलिटी ऑफ दीज कोर्सेज अदर देन स्कूल टाइम, नंबर 1. Number 2, the ability to go back if you are not up to the mark.
تو کیلیفورنیا کے اسکولس کے اندر یہ اسٹڈی ہوئی کہ دیز اسٹوڈنٹس پرفارم مچ بیٹر دین دا روٹین فیکٹری لرننگ جس کو میں کہتا ہوں نا کہ وہ بلڈنگ میں آئے اور ٹیکسٹ بکس اور استاد کے ساتھ بیٹھے، اس سے کہیں زیادہ. تو یہ دنیا ایجوکیشن کی بڑھتی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شفقت صاحب نے تو بڑا کام کیا. بھائی میرے دوست ہیں مگر انہوں نے بڑا کام کیا. ایک تو سب سے پہلے جب انہوں نے ایجوکیشن لی تو لوگوں نے کہا اس میں کچھ نہیں رکھا. لوگوں نے مجھے افسوس کیا کہ تمہیں کیا مل گیا، اس میں کچھ نہیں رکھا. اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم کہ ایون بیفور دس اس کے باوجود انہوں نے سارے پروونسز کو اپنے ساتھ چلائے رکھا. اینڈ ہی پٹ سو مچ ایفرٹ انٹو ایجوکیشن کہ وہ منسٹری، یعنی جب فواد چودھری صاحب اس میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گئے تو اس منسٹری جس کو کوئی نہیں جانتا تھا لوگوں نے جاننا شروع کیا. تو یہ اس کو کہتے تھے اس میں کچھ نہیں رکھا. تو شفقت صاحب نے بڑی جان ڈالی اس کے اندر ویسے ہی ایون بیفور دس. اور اس معاملے کے اندر تو میری تو جو وش تھی نا اور خواب تھا کہ پاکستان کے اندر ایسا ہوگا، تو خدا کی قسم کھا کر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خواب آپ لوگ پورا کر رہے ہیں. بیکاز دس از دا ایزیسٹ اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ایجوکیٹ اے کنٹری، ہے نا. تو بہت شکریہ. میں شفقت صاحب سے خود بھی یہ خواہش کر رہا تھا کہ خود آ کر بھی دیکھوں، مگر جب کل پرسوں آپ سب لوگ آئے تھے تو جب ہی مجھے خیال ہوا تھا کہ یار دس از سم تھنگ وچ از بیانڈ آر ایکسپیکٹیشنز اینڈ تھرو اے پیشن تھرو اے اسپلینڈڈ ٹیم. تھینک یو ویری مچ فار واٹ یو ڈوئنگ فار دا کنٹری فار یور سیلف. آپ بھی تو اتنے خوش ہوں گے، اس کا نعم البدل آپ کو پیسوں میں نہیں مل سکتا جو خوشی دل سے نکلتی ہوگی. تھینک یو جناب، بہت شکریہ. السلام علیکم. ڈاکٹر عارف الوی ٹیلی اسکول رابطہ کمیٹی کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اعلیٰ کارکردگی کے لیے ٹیم ورک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. نالج اور پیشن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور طالب علم کو موضوع سے متعلق آگاہی فراہم کرنا کسی بھی استاد کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے.